میں نے کہا تھا کہ آج ہم 10 محرم الحرام جمعے کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا دن بڑا کریٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت 10 محرم جمعے کے دن آئے گی۔ میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا، تو لہٰذا مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ایک بات تو ریالٹی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ والی حدیث ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بند آ گیا ہے مشکات کے اندر۔ ہاں، یہ جمعے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں ہے 1359، اس طریقے سے موطا امام مالک میں ہے، ابو داؤد میں 1046 ہے، ترمذی میں 491 ہے، نسائی میں 1431 ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، حاکم میں ہے۔ امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مشکات سے پڑھنے لگوں 1359، تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز وہ فوت ہوئے، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ لہذا مجلس نمبر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے، ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اگلے الفاظ ہے، جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ تو 10 محرم والا معاملہ جو ہے نا وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا وہ 10 محرم کے دن کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ بڑا اللہ کے فیصلے کا دن تھا کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے۔ حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا، جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ یعنی قوم عاد جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا، قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا، اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اور وہ تو بخاری مسلم میں آ گیا، اور وہ ہے بھی 10 محرم تھا۔ باقی اہل سنت کے ائمہ نے مختلف روایتیں یہودیوں سے بھی نقل کی ہیں، تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ 10 محرم کو فرعون ڈبویا گیا، یہ بڑا دن تھا، تو قوم عاد بھی 10 محرم کو تباہ و برباد کی گئی، قوم سمود بھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی ملا، یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا، نجات ملی، اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو اس میں نے ایک بات کی، بل پھر بھی میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تاریخ کا نہیں پتہ۔ دوسرا، اگر کوئی 10 محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں آئے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر میں کہہ دوں کہ 10 محرم جمعے کو قیامت آئے گی تو اس سے آپ کو کون سا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں۔ 10 محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن 1450 ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ بتا رہا ہوں گا۔ 10 محرم تو 20 دفعہ آنی ہے، ہزاروں دفعہ آنی ہے، سن تو نہیں نہ بتایا۔ جب تک کوئی سن نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے علم کی بات کر رہا ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1837 ہجری میں ہوگا۔ یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن کی ہے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے، ان کا آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی 400 سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 1440 چل رہے ہیں۔ یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا 1837، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں، اس سے بعد میں آ جائیں،
قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے، جمعے کے دن کا. باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن، دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود شریف کی. وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا، لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی. یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن، یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ دیکھیں جی، سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا ہو. سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اس پہ اجماع امت ہے. سنی شیعہ کے ہاں اجماع ہے، عملی تواتر ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کرتے ہیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان 14 اگست کو بنایا گیا تھا. سر آج سے 1000 سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو ہی بنا تھا، کیونکہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا. اچھا، اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا، دنوں کا تھا. دن ملتا ہے سوموار کا. 12 ربیع الاول والی بات تو جھوٹی ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں. لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا، آپ لکھیں 12 ربیع الاول یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا. 10 محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی. یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی 30-40 سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے، جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے. ورنہ آپ اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری، صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ. دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں اس میں، 8000. اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے، اور وہ ہے الاصابہ. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں. حضرت عمر کا یوم شہادت کیا، حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہو چکی تھی. ایک روایت اس میں ہے کہ حضرت ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت کمزور ہے، وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی ہے. حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا تھا. خلیفہ چننے کے بعد بھی محرم شروع نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ 25 26 27 اس میں سے کوئی 26 ہی ملتی ہے. زخم ان کو کہیں 21 22 کو لگا ہوگا، تبھی 26 کو ہی. اور سر ہم نے تو ایک کلپ بھی ڈال دی ہے حضرت عمر کا یوم شہادت. سر جو ویکیپیڈیا ہے دنیا میں، ورلڈ انسائکلوپیڈیا، اسی میں جا کے سنی پڑھ لیں، وہ سنیوں کا بنایا ہوا ہے نا. اس میں حضرت عمر کی شہادت کا دن پتہ کیا لکھا ہے؟ 26 ذوالحجہ 23 ہجری. ہوں چینج کر دو لاتا میں کٹ لیجیے فوٹو اور پا چھڑی جے تھم نے لیج. ہوں تسی کرتے، ویسے تواڈے کہنے تے کچھ نہیں ہونا، گوروں کو آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دینی پڑتی ہے. انڈیا پاکستان والے انہوں بیچاروں نے کیا دینی ہے. اور میں بتایا یہ ادھر ہی ہے، یکم محرم کے جلوس بھی یہیں پہ نکلے. میں یہ کہتا ہوں یعنی ایک ماڈرن خوارج کا طریقہ ہے 10 محرم کے اگینسٹ نکالنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، اگر یکم محرم کا جلوس سنت مان گیا ہے تو 12 ربیع الاول کو بھی آپ نکالیں نا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نکالیں گے. ہمارے نزدیک تو جلسے جلوس سڑکوں کے اوپر روڈز بلاک کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، مریضوں کو تکلیف دے کے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، اجازت دیں، ٹھیک ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، جس طرح سیاسی جلسوں کی کنٹرول انوائرمنٹ میں اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف. میں تو اس لیول کے اوپر ہوں کہ سنی کو شیعہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانا چاہیے، شیعہ کو سنی کی مسجد. بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک ایک جمعے بانٹ لیں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ اپنا موقف بیان کریں، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی، ضمن اس میں ایک سوال ہے کہ
جب ہمارے دین اسلام میں ہر جمعے کو ایک اجتماعی طور پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس قسم کے جلسے جلوس چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر کرے ہم اس کو مطلب ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے ہر قسم کے جلسے جلوس کو، چاہے وہ سنیوں کی طرف سے ہو، شیعہ کی طرف سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کی طرف سے ہو۔ تو ہمارے پاس جمعہ ہے جو جمعے میں جو کہنا چاہے کہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ جمعہ بھی کوئی روڈوں پہ نہیں ہوتا، جمعہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے۔ جمعے میں آپ کہیں لیکن ظاہر اسپیسیفکلی اب ایک دن آتا ہے تو ایک ہم اس کو مذہبی طور پہ تو نہیں لیکن ایک دنیاوی طور کے اوپر اب 14 اگست 10 اگست کو تو نہیں منائی جا سکتی نا۔ ویسے تو جمعہ پولیٹیکل گیدرنگ ہوتا ہے نا، تو اگر پاکستان کی بننے میں جو قربانیاں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ پھر 14 اگست سے جو ایڈجسٹنٹ جمعہ اسی میں ہونی چاہیے، 14 اگست کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی ظاہر ہے پھر وہ ویلیو ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اس کو کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں، انتظامی معاملہ ہے، کریں جلسے جلوس کریں اپنے مسجدوں کے اندر یا انتظامیہ سے اجازت لے کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کریں، ورنہ یعنی پبلک کے لیے یعنی ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی، یہ غلط ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی احتجاج تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں روڈ بلاک ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو سر یہ تو اسلام کی تھیم کے خلاف ہے۔ یہ آپ غیر مسلموں کو کیا امیج دیں گے؟ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ روڈز آلٹرنیٹو موجود ہیں، گورنمنٹ آلٹرنیٹو روٹس ڈیفائن کر دیتی ہے جو زیادہ دور سے نہ ہو، پھر کسی خاص جگہ پہ کوئی جلسہ جلوس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر دھرنے اور جلسے جلوسوں کی جو ایک بدعت حسنہ شروع ہوئی ہے، اس کی تکلیف تو پوری امت کاٹ رہی ہے اس وقت۔ جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا، جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، پنجے ہوتے ہیں، وہ سبیل بنائی جاتی ہے، نیازیں دی جاتی ہیں، تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں یا ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں خود ساختہ۔ یکم محرم تو ان کی یوم وفات ہے ہی نہیں ہے، یوم شہادت 26 ذوالحجہ ہے، گوگل میں جا کے لکھ لیں آپ، ویکیپیڈیا میں۔ اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں۔ تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی۔ محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے۔ اچھا باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے، یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں، ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، دلتی ماری، تو کہتا بابا یہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے۔ اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں۔ دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، دیکھیں نا کیا امیج آ رہا ہے۔ یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف
احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں, اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو, یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو بنا کے میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے. 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارا بیٹھنا یا گفتگو کرنا یہ علم دین کی مجلس, یہ تو دین کی اصل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا جب مواقع آتے تھے. کوئی جنگ کا موقع آیا تو خطاب کیا, کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے تو آپ نے یہ سارے معاملات. یہ تو ہے اصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ, اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے, میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا, یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اب رہا یہ جو 40ویں تیجے کر رہے ہیں, یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں, ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا, اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں. یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آپ نے لعاب دان بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے, وہ تو معاملہ ہی اور تھا. یہ لعاب دان ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے. مسئلہ 74 میں ریکارڈ ہے. ہمیں اصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دیا کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے, اور پھر آپ اس کو تیجا چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لا کے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ سارے وہ بدعت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 بیٹیاں دفنائی ہیں نا, ان کی طرف سے یہ معاملات کی ہیں. تو ہم اس اصل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو آپ کو اس میں بتا دوں, یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی بات, یہ مجلس اور اس کی کانفرنس وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. مجلس اور کانفرنسز کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی, صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت النبی کانفرنسز کر رہے ہیں, اہل حدیث اور دیوبند اور شافعی معاشر کانفرنسز کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں؟ اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی نا جب یاد ہوگی. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس طریقے سے اس میں بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے, پاویں فضائل ماویہ سنا رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ نے کیتا ہوا ہے نا صاحب نے. تو یہ ہے انتظامی معاملات, اس کو بالکل الگ کریں. اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں, اور جو جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی, اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا, اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس طریقے سے مخصوص کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں اس کے اوپر بدعت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے. لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کا, وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کا, تو کھانا حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کا, تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 4 جگہ یہ بات آئی ہے. سب لوگ تھوڑا سا کنسیپٹ کریں غیر اللہ کے نام کی. مثلا اب یہ میں اگر دیگ پکاتا ہوں تو محرم کے مہینے میں پکاتا ہوں, تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کیا کہ حضرت حسین کے نام؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو پکا رہا ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہا ہے. وہ اگر میں بتاؤں ایک منٹ, ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں, حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچاتا ہے. اچھا, جس کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں, عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو. میت کی طرف سے صدقے کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے نا. بعض بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی, باقی نہیں کر سکتے. باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی, باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں, وہ تو مطلقاً قائل ہیں. اور میں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دوں گا, تو ہضم ہو جائے گا. میں ویڈیو ہی دینے لگا جی. اہل ہو جی, کیمرہ ادھر مارو. یہ صحیح بخاری, مجھے خطرہ تھا اب یہ پوچھیں گے, یہ میں نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی بخاری شریف. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4438 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہے سید داؤد راز. تفہیم البخاری انہوں نے لکھی ہے, یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے.
8 جلدوں پہ اس کا PDF ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے اہل حدیث, اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں. ہم اس کے صحیح ہے غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے, صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم یہ, ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا. یہ عفران بھائی میری طرف دیکھیں, یہ والا پیج ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا, اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے, میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں, اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے. یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں, جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو بڑی سخت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں, اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث, اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اچھا اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج؟ اچھا اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے. یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے, اس کی شرح کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول, یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں, جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہے, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہے. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو. نیم رافضی, امام بخاری نیم رافضی, ظاہر ہے جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا. یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے ہیں تو امام بخاری نے مت دینے کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے, حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر, پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام. یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں, بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں. میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. تو المتوفا 1036 ہجری, یہ 1036 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہو ہی گئے نا. یہ تو خود لکھ رہے ہیں, رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو. دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں, کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا, اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہے. تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے, اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں وہ لعنت اللہ لے رہیں گے. ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے نا, پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے, پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے نا جی, تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے. کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے, اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ فاسق کل بھی دین دا کام لے لیتا ہے. یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کل لیا گیا اور کیڑا مومن کل لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, ہم نہیں فیصلہ کرتے. اچھا جی, تو حضرت مجدد الافسانی بقول ان کے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی, تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہوں, ان کا نام بھی احمد ہے. ہاں یہ احمد سرہندی ہوں, امام احمد رضا بریلوی ہوں, جیسے امام احمد ابن تیمیہ, امام احمد بریلوی, غلام احمد پرویز, غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے جی, میں ویسے یہ جوک کے طور پہ بات کی, میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا. اچھا جی بہرحال, اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں. اسی لیے تو عبداللہ محدث دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی. تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے, اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے,
ٹھیک ہے, اس چکر میں. لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصال ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. ایک شیعہ نہیں پہ لکھدا, اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں, انڈیا پاکستانی سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی, ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا, یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. 4438 نمبر حدیث کی یہ شرح لکھ رہے ہیں, شرح تو نہیں ہو رہی ہے, شرح ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے سبب پوچھا ہے, ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں, لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے. ہیلو پانچتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے تو ساروں کی, ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں, امہات المومنین کو الحمدللہ. حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا. آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں. کھانا کھلانے کے لیے, یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں, کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو. اٹھو مت بیٹھو, انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی. قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے. بزرگوں نے لکھے ہوئے تھے, اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے جی, آپ محرم میں نہیں کرتے ہیں, محرم کے علاوہ اگر کوئی دیکھ پکا کے حضرت حسین کے سال ثواب کے لیے تو اہل حدیث کی مسجدوں سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دیں. کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو, وہ محرم میں ہی خصوص نہ کریں آگے پیچھے. اور اس طرح کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لے. یہ میں ٹوٹ کے آپ بتاؤں نا, فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو. یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کر دیں, میں جسٹ فار جوک بات کر رہا ہوں. تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر, یعنی رسم اور قید کے بغیر, تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا یا غیر اللہ کا تقرب. ایسا تقرب, ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ تو ہم چاہتے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری مسلم میں ہے کہ اذان کے بعد وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے. لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین ہمارے مشکل کشاں ہیں, ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں, نعوذ باللہ, تو ایسے لوگوں تو لتر پڑیں گے جو اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے. توحید کے اوپر تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. نو کمپرومائز آن توحید, بالکل کلیئر کٹ ہے. میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں, توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا اہل بیت کی محبت میں, نعوذ باللہ من ذالک. نہ اہل بیت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے. تو یہ میں نے کلیئر کر